السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 2 سالہ درس نظامی شارٹ درس نظامی تفہیم دین کورس میں آج ہم حدیث کورس بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، جو کہ امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان کی مایانات کتاب ہے، اگرچہ ان کی 250 سے زائد کتابیں ہیں، جیسے الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، فتح الباری ہے، تہذیب التہذیب ہے، التلخیص الحبیر ہے، تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر، لسان المیزان ہے، مختصر الترغیب و ترہیب ہے، بڑی معروف کتاب نخبۃ الفکر، سلسلۃ الذہب، تغلیق التعلیق اور دیگر کتابیں ہیں۔ یہ کتاب اپنے مبتدی طلباء اور مجتہد علماء تمام کے لیے مفید تر ہے۔ کہا جاتا ہے جیسے حدیث لکھنے میں امت کے اوپر قرض تھا اور اس قرض کو امام محمد بن اسماعیل البخاری نے صحیح البخاری لکھ کر قرض کو ادا کر دیا ہے، اور حدیث کی شرح لکھنے کا جو قرض تھا پوری امت پر، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری لکھ کر حدیث کی شرح لکھنے کا قرض ادا کر دیا ہے۔ امام صاحب کا حدیث کے اندر اور اسی طرح دین کے اندر بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے فضائل، ان کی سیرت اور ان کے علمی عملی کام کو دیکھنے کے لیے آپ سیرت کی بڑی بڑی کتابیں یا مؤلف کے اوپر لکھی گئی کتابیں یا مقدمات وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یا بلوغ المرام من جمع ادلۃ الاحکام، مقصد تک پہنچنا احکام کے دلائل سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتابوں کے نام رکھنے میں، چیزوں کو ٹائٹل دینے میں بندے کو بہت دور اندیشی اور وسعت نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بڑی عمیق اور گہری نظر ہونی چاہیے۔ صاحب کتاب نام سے مجھے اور آپ کو مقصد حیات کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو با مقصد ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ با مقصد انسان کو چھوٹے مقصد کا یا عارضی مقصد، چھوٹا مقصد، عارضی مقصد، علاقائی مقصد، ذاتی اور خاندانی قومی مقصد سے نکل کر ملی مقاصد اور امت
کی سطح پر مقاصد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر بڑی سطح پہ نہیں آ سکتا تو کم از کم ایسی سطح پہ ضرور ہو کہ وہ با مقصد زندگی بسر کر رہا ہو. صرف کھانا پینا اور سونا یہ انسانوں کو انسانوں سے ممتاز نہیں کرتا. با مقصد زندگی، اور اس کے بالمقابل بے مقصد زندگی کسی بھی معنی میں نہیں آتی. بے مقصد زندگی وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ بے مقصد زندگی کو با مقصد سمجھ رہے ہیں. یہ ان کا دھوکہ اور دجل ہے جس کے لیے دعا ضروری ہے. مثلا اداکار، فنکار یا اسی طرح کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو با مقصد سمجھ رہے ہیں اور دنیا میں کامیاب بھی سمجھ رہے ہیں. با مقصد بھی سمجھ رہے ہیں اور کامیاب بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. شروع ہی میں ساتھ ہم یہ چیز بھی بتاتے جائیں کہ ہم نے اس کے مختلف حدیث بلوغ المرام کتاب اس کے تقریباً 6 کے قریب عناوین دیے ہیں، جو کہ ہر حدیث میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے جو ہمارے کورس کی بنیادی خصوصیات ہیں. اس میں لفظی ترجمہ اور مختصر شرح الحدیث، لفظی اور با محاورہ سلیس با محاورہ ترجمہ نمبر 1، لفظی اور سلیس با محاورہ ترجمہ نمبر 2، مختصر تشریح و توضیح، پھر تیسرے نمبر پر فقہ الحدیث، وہاں مختصر چیزیں آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ فقہ الحدیث میں 2 چیزیں سامنے رکھنی ہے آپ نے. ایک ہوتا ہے استدلال من النص اور ایک ہوتا ہے استنباط. بڑے آسان لفظوں میں اس کی توضیح بتا رہا ہوں. استدلال کیا ہوتا ہے؟ فقہ یا فقہ النصوص، فہم النصوص کا نام استدلال ہے. فقہ النصوص اور فہم النصوص کا نام استدلال ہے، اور تطبیق النصوص کا نام استنباط ہے. فقہ الحدیث میں حدیث سے استدلال اور حدیث سے استنباط، باقی اس کی وضاحتیں ہوتی رہیں گی آگے. فقہ النصوص یا فہم النصوص، فہم النصوص نص کا جو فہم ہے، پھر نص کے فہم کا آگے اطلاق ہے، نص کے فہم کو آگے معاشرے میں اپلائی کرنا ہے. تو فہم النصوص کا نام استدلال ہے، اور تطبیق النصوص دونوں کو وزن دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. فہم النصوص اور تطبیق النصوص. تطبیق کہتے ہیں کہ جو حدیث سے سمجھا معاشرے میں اس کو انطباق اطلاق اپلائی کیسے کرنا ہے کہ جس سے معاشرے کا پیش آمدہ جدید مسئلہ حل ہو. آگے نمبر 4 لغت الحدیث و تراکیب الحدیث، لغت الحدیث و ترکیب الحدیث. نمبر 5 فوائد الحدیث.
نمبر 6 تطبیق الحدیث. یہ انشاءاللہ کورس کے شروع میں یہ چیز آ بھی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ 5-6 چیزیں تطبیق الحدیث یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ حدیث میں یہ ساری مباحث آتی ہیں. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے پتہ چلتا ہے مقصد وہی ہوتا ہے جو دلیل کے ساتھ کھڑا ہو، اور دلیل بھی من القرآن والسنہ ہو. مقصد کیسے متعین ہوگا کہ یہ با مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ با مقصد کے اوپر دلیل کھڑی ہوتی ہے، اور بے مقصد بغیر دلیل کے ہوتا ہے. منزل، مقصد، ہدف، گول، نصب العین تک پہنچنا احکام شرعیہ کے دلائل سے، شرعی احکام دلیلوں سے. اور دلیل کیا ہے؟ صرف 2 ہیں، من القرآن والسنہ. قرآن اور سنت کے علاوہ دوسری چیز دلیل نہیں، الا کہ جسے قرآن اور سنت قبول کر لے اور تابع ہو. باقی جتنے علوم ہیں اگر قرآن و سنت کے موافق ہوں تو قبول، مخالف ہوں تو مردود. بڑا سادہ سمپل تجزیہ اور تبصرہ ہے. قرآن و سنت علم، قرآن و سنت دلیل، علم وحی دلیل، اور باقی جو اس کے بالطبع موافق ہوں تو وہ قبول اور مخالف ہوں تو مردود. ہم کسی علم سے بنفس نفیس ذاتی طور پہ کوئی تعصب اور تشدد اور عناد اور حسد دشمنی نہیں رکھتے. ہمارا کسی علم سے کوئی ضد والا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سائنس، آرٹس یا اسی طرح بایو، فزکس، کیمسٹری، دیگر ایک سبجیکٹ یا پورے شعبہ جات کا انکار کریں. مشاہدہ ہے تو مشاہدے کو سب سے زیادہ، تجربے کو سب سے زیادہ اپیل کرتا ہے تو قرآن و سنت ہے. عقل کو استعمال کی سب سے زیادہ اپیل قرآن و سنت میں ہے کہ عقل کا استعمال کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آنکھوں سے مشاہدے کرو. انظروا الى من هو اسفل منكم لا تنظروا الى من هو فوقكم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں کسی چیز کی بنفس نفیس اس طرح علم پڑھنے کے اعتبار سے نفی نہیں، سوائے وہ جو علم زار ہے. ایک ہوتا ہے علم نافع، ایک ہوتا ہے علم زار. علم نافع کی سب سے بڑی شکل علم وحی ہے، باقی پھر اسی طرح جو اس کے بالطبع ہے. علم زار کا سب سے بڑا اصول پہچاننے کا علم وحی کے مخالف کھڑا ہو. علم زار سے مراد وہ علم جو علم وحی کے مخالف کھڑا ہو. وہ اللہ رسول دین کے مخالف بھی ہو سکتا ہے اور انسانی حقوق کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ آور چیزیں بنانا، سودی نظام بنانا. یہ تمام وہ علوم کی شکلیں ہیں جو نقصان دہ ہیں. جو علم وحی یا مقاصد شرع کے مخالف ہو. ادلہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام
لفظی مطلب بلوغ پہنچنا، بلوغ پہنچنا، المرام مقصد تک، من معنی سے، ادلہ دلیل کی جمع، ادلہ دلائل کے ذریعے، الاحکام احکام کے دلائل سے مقصد تک پہنچنا بلوغ المرام کہلاتا ہے۔ اور جس کی منزل متعین نہ ہو، سفر شروع ہو جائے، اس کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے منزل کو متعین کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے 40 سے 50 سال گزر جائیں اور منزل کا تعین نہ ہو۔ اپنے چھوٹے بچوں سے بڑے بچوں تک سب کو سب پہلے گول بتاؤ، منزل بتاؤ کہ تم نے جانا کہاں ہے اور کیسے جانا ہے اور کیوں جانا ہے، اس کا بھی جواب دے دو۔ جانا کہاں ہے یہ بھی دکھاؤ اور جا کہاں رہے ہو وہ بھی دکھاؤ۔ کہاں کھڑے ہو یہ بھی دکھاؤ۔ یہ سب چیزیں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ استنباط والی ہے کہ جو معاشرے سے متعلقہ ساری باتیں کھولتا جا رہا ہوں، وگرنہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام تو 2 لفظوں میں ترجمہ ہو گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، با مقصد زندگی کی دلیل۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کھیل کود کے لیے نہیں سارا بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے اپنی زندگی کو عبث سمجھا ہوا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دنیا کی ہر چیز بامقصد ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ احکام حکم کی جمع ہے، اور احکام سے مراد وہ حکم جو من جانب اللہ ہو۔ احکام حکم کی جمع ہے، اور احکام حکم سے مراد قانون الہی اور حکم الہی۔ قانون الہی اور حکم الہی۔ قانون الہی اور حکم الہی۔ قانون الہی اور حکم الہی کے بالمقابل انسانی قانون۔ سیاسی نظام میں عوام نہیں، حکم الہی ہوتا ہے۔
عوام کی سیاست عوام کے ذریعے عوام کے لیے، کیسی عجیب بات ہے۔ جس طرح ہم شریعت میں حکم کہتے ہیں، یورپ میں اس کو لا کہتے ہیں، مغربی لا اور شرعی لا۔ حکم اصل میں لا ہے، مغرب نے اس کے بالمقابل شرعی لا کے بالمقابل مغربی لا۔ آگے دیکھیں گے تو سبل السلام اس کی بہترین شرح ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو شیخ صالح العثیمین ان کی بھی ایک بہترین شرح ہے، بلوغ المرام کے اوپر۔ سبل السلام، شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین۔ فتح ذی الجلال والاکرام، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، مولانا آصف نسیم نے کیا ہے، دار المعرفہ۔ الحمدللہ علی نعمہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے۔ یہ بلوغ المرام ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ کتاب لفافے میں، ہاں جی، یہ کھول کے اوپر دیکھ لینا، اگر یہ ہے تو ادھر لگا دو۔ الحمدللہ علی نعمہ، الظاہراتی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ادھر کتاب لگا دینا، ہاں لگائی نہیں۔ الظاہراتی والباطناتی، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ اوپر، نعمی ہی اس کی نعمتوں پر، جمع نعمتین، اس کی پیچھے وضاحت تھوڑی سی کی تھی۔ ایسی نعمت جو منفعت رکھتی ہو اور وہ جہت احسان سے ہو۔ الظاہراتی، ایسی نعمت جو ظاہریہ ہیں اور باطنیہ ہیں، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جو حواس اور ادراک میں آ سکتی ہیں، جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔
اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جو حواس اور ادراک سے باہر ہیں. شروع میں مقدمہ لگا دیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ ظاہری نعمتوں سے مراد الاسلام اور باطنی نعمتوں سے مراد آپ کے وہ اعمال جو چھپے ہوئے ہیں. یا ظاہری نعمتوں سے مراد اسلام ایمان ہے اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ ذنوب عیوب اور حدود ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر چھپائے ہوئے ہیں. ظاہری نعمتوں سے مراد باطنی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور باطنی سے مراد فی القلب دل میں اس کا یقین اور اعتماد اور توکل اور ایمان ہے. قدیماً و حدیثاً، یہ ادھر دیکھتے رہنا. قدیماً و حدیثاً، ٹھیک ہے یہ چلا لیں گے. قدیم زمانہ ماضی کی اور حدیث زمانہ مستقبل کی. قدیم نعمتیں روح سے لے کر
زندگی شعور سے۔ الحکمہ انٹرنیشنل۔